بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے. آج سے پہلے میں نے یہی سنا تھا کہ عرفات اور منی کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر ہاتھیوں والوں کو عذاب ہوا تھا. عوام میں مشہور یہی ہے، یہی سنا ہوا تھا. لیکن جو محققین ہیں، جو ریسرچ کی، تو پتہ لگا کہ حقیقی واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ کا لشکر حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ جگہ حدود حرم ہے. یہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے اس واقعے کو وہاں نہ ہونے کے حوالے سے. اور ابرہہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکا تھا. یہ وادی مغمس ہے، یہ سامنے عرفات ہے، اور یہ جبل سعد ہے، اس کے نیچے عرفات ہے. اور یہاں سے 70 کلومیٹر دور ریڈ سی ہے، تو سمندر بھی ہے. سمندر سے ابابیل آئے تھے، اور یہاں کہیں کوئی جگہ تھی جہاں ابابیل جہاں پہ ابرہہ کا لشکر تھا، اور اس کا جو سب سے بڑا ڈرنا نہیں بھائی گھوڑے، اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود. اس محمود کو ایک شخص نے، جو نفیل نام تھا، کیا نام تھا، سیرت کے ایک واقعات میں لکھا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، اس نے محمود کے کان کو پکڑ کے کہا کہ ابرک یا محمود امامہ کا بیت اللہ، کہ محمود تم رک جاؤ، آگے بیت اللہ ہے. پھر وہ آگے نہیں گیا، اس کو یمن کی طرف چلتا ادھر جاتا ادھر جاتا، بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، حرم کی طرف نہیں جاتا تھا. سارا زور لگا لیا. اس کے بعد پھر ادھر سے ابابیل آئے، اور پھر انہوں نے ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکر ہوتے تھے، اور وہ ایسے پھینکے کہ سب کے سب جیسے کیمیکل کوئی ریئیکشن ہوتا تھا کہ سب پگھل جاتے تھے. اور ابرہہ بھی پتہ نہیں کتنے اس کے جسم میں نقصانات ہوئے، خرابیاں پیدا ہوئی، پہنچا یمن اور وہاں گل سڑ کے مرا. تو یہاں پہ وہ عذاب ہوا تھا. یہ وادی مغمس ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.